آج کا جو لیکچر ہے وہ فری لانسنگ کے اوپر ہے. یہ کچھ سلائڈس تھیں، میں نے کبھی کسی کو لیکچرز دیے تھے، مجھے مل گئی، میں نے پھر نئی سلائڈ بنانے کی زحمت نہیں کی، نہ ٹائم تھا، تو انہیں کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. آج کا جو لیکچر ہے وہ فری لانسنگ کا چھوٹا موٹا انٹروڈکشن ہے اور اسکلز وغیرہ کے اوپر بھی بات کریں گے. دیکھیے فری لانسنگ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ سمپل ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے. لائک اگر میں یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی یوں سمجھیں کہ آپ میرے پاس یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ذہن کے پاس آتے ہیں، جی میں آپ کو ویب سائٹ بنا کے دے سکتا ہوں، ذہن آپ کو کام دے دیتے ہیں، آپ وہ ویب سائٹ کا کام لے کے گھر چلے جاتے ہیں. گھر جا کے وہ آپ ویب سائٹ بناتے ہیں، بنا کے ذہن کو آپ ادھر ہی گھر بیٹھے گا ڈلیور کر دیتے ہیں چیز، لیکن بن گئی تو ذہن آپ کو بیٹھے بٹھائے گھر میں آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ بھی فری لانسنگ ہے. فری لانسنگ سمپل مطلب ہے کہ آپ چیزوں سے آزاد ہو کے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہی جو فری لانسنگ ہے اس کے اندر ہمیں کام تو چاہیے، کام کریں گے تو پیسے ملیں گے. وہ کام ہم آن لائن لے لیتے ہیں، بجائے لوکلی کام لینے کے ذہن سے کسی اور سے ہم آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کر کے کام لیتے ہیں، آن لائن کلائنٹس ڈھونڈتے ہیں. تو نارملی ہم فری لانسنگ اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں. سمجھ لگی بیسک کنسیپٹ سمجھ لگی. فری لانسنگ کے اندر ہم آن لائن کلائنٹس ڈھونڈیں گے جو ہمیں کام دیں گے، دین ہم ان کا کام کر کے ان کو واپس ڈلیور کریں گے، وہ پھر ہمیں اس کے بدلے میں جتنے پیسے ہمارے ڈیسائڈ ہوں گے ہم وہ پیسے وہ ہمیں دے دیں گے. یہ جو ہوتا ہے یہ ایک مارکیٹ پلیسز ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز ہیں، ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. لائک فائبر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک مسکنسیپشن سی چلتی کہ لوگ فائبر سے پیسے کما رہے ہیں اور فائبر لوگوں کو پیسے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم ہیں فری لانسرز، دوسری سائڈ پہ کمپنیز بیٹھی ہیں جو فری لانسرز کو ہائر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. فائبر ایک جسٹ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ویب سائٹ ہے جو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرواتا ہے، ہمیں کلائنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، بات کرنے کا موقع دیتا ہے اور کلائنٹس کو موقع دیتا ہے کہ وہ فری لانسرز کے ساتھ اٹیچ ہو سکے، ان کے ساتھ کمبائن کر سکے. بیچ میں وہ ہمارا 20% مارجن لگتا ہے. اگر ہم نے بڑی بات کیا ہے کہ کوئی پاکستانی ہونا کام کروا کے پیسے نہیں دیتے، کام کروا لیا لے لیا پھر پیسے بھیج نہیں پائی بات. وہ درمیان پلیٹ فارم ہے، وہ پیسے اپنے پاس رکھتا ہے لے کے چلے سے تاکہ وہ کام کروا کے بھاگ نہ جائے. اس سے بھی ذہن ایک سین بڑھ جاتا ہے، وہ ڈسپیوٹ کر دیتے ہیں. ڈسپیوٹ مطلب کہ انہیں کام اچھا نہیں کیتا. اب یہ نہیں مسئلہ ہے. ہاں ریسنٹلی ہی فیصل نے اس طرح کیس بڑھیا سا. فیصل نے $50 کا کام کیتا سا، انہیں کام اچھا کر کے دیتا، جو انہیں ڈسپیوٹ کرتا بھی تو میرا صحیح نہیں دیتا، میرے پیسے واپس کر. کلائنٹ نے انہیں بھی ڈسپیوٹ کرتا. نہیں وہ نا فائبر جہاں وہ کلائنٹ کے ہاتھ فیصلہ کرتا، وہ کچھ ای میل کا ٹرانسفر ہوا، ای میل سے رابطہ ہوا فائبر والا نا، فائبر والے نے وہ تسلیم کیا کہ تو سچا ہے، لیکن اسی دن پیسے نہیں دلوا سکتے، سارے پاس کلائنٹ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے خود کلیم کی یہ گل ای میل سے، انہیں پھر صحیح گانا بیٹھی. میں انہیں ڈسکس کر رہا ہوں چیزیں ڈالتا ہوں ابھی. اچھا تو بات چل رہی تھی کہ فائبر ایک ہمیں بیچ میں پلیٹ فارم دیتا ہے. ٹھیک ہوگا. وہ 20% چارج کرتا ہے ہم سے. اگر ہم نے $100 کا کام لیا ہے، کلائنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہوئی، آپ کو میں $100 دوں گا تو $100 کلائنٹ اس طرح کا ہمیں دے گا، لیکن 20% بیچ میں سے فائبر اپنا رکھ لے گا. اپ ورک وغیرہ دوسرے پلیٹ فارمس بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہمیں $80 ملیں گے. ٹھیک ہوگا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ 2% میرے خیال میں ان سے بھی چارج کرتا ہے، کلائنٹ سے بھی چارج کرتا ہے، 2% یا 1% چارج کرتا ہے. ان سے بھی کچھ نہ کچھ لیتا ہے، ہم سے تو 20% لیتا ہے، یہ کنفرم ہے. تو یہ مارکیٹ پلیسز ہیں. یہ ہوتا کہ اس طرح سے کام کس طرح سے کرتی ہیں کہ ہم اس کی 2 ٹائپس ہیں، ٹریڈیشنل اور دوسری نان ٹریڈیشنل. 2 ٹائپس ہوتی ہیں مارکیٹ پلیسز کی. ان کو ہم تھوڑی ڈیٹیل میں ابھی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ سملیرٹیز ہیں جو کہ میں پہلے ڈسکس کر لوں. سملیرٹیز کیا ہیں کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، کمیونیکیشن ہوئی، کمیونیکیشن کے بعد ہمیں چیزیں طے آ گئی بھی میں یہ کام اتنے دنوں میں اتنے پیسوں میں کر کے دوں گا. ٹھیک ہوگا. چیزیں یہ ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے، پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اتنے دن لگیں گے، اتنا وہ پیسے لگیں گے
تو یہ میں کام کر کے دوں گا. کمیونیکیشن مسٹ ہے. دین کیا ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ ہمیں ایڈوانس پے کر دیتا ہے. فار ایگزامپل $100 ڈیسائڈ ہوئے ہیں تو ہم جب کام کرنا شروع کریں گے تو وہ $100 دے چکا ہوگا ہمیں, لیکن وہ ہمیں ملیں گے نہیں. وہ بیچ میں ایک جیسے نا پنچایت, وہ پنجاب نا دیہاتوں وغیرہ میں جائیں تو نا کسی لوگوں کا فیصلہ کروانا ہو تو وہ پیسے کسی بوڑھے کے گھر لکھوا دیتے ہیں کہ بھی آپ پیسے تیرے والے جو کام ہو جائے گا تم دے دی. شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس کیا ہو. اس چیز کو بولتے ہیں ایسکرو. وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ ایسکرو میں چلے جاتے ہیں, مڈل مین کے پاس چلے جاتے ہیں, یعنی فائبر کے پاس چلے جاتے ہیں. نہ وہ کلائنٹ کے پاس ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو وہ فائبر کے پاس چلے گئے, ہم کام کریں گے, کام کرنے کے بعد ڈلیور کر دیں گے کلائنٹ کو واپس. کلائنٹ دیکھے گا یس کرے گا, یس کرے گا تو وہ پیسے آٹومیٹکلی ہمارے پاس ٹرانسفر ہو جائیں گے. فائبر نہیں رہ کے پوچھے ہوگی. اگر وہ بوڑھا بیمار ہو گیا یا وہ کلائنٹ نے وہ ہم نے کام کر کے دے دیا لیکن کلائنٹ نے دیکھا ہی نہیں, وہ آف لائن کسی چھٹیوں پہ چلا گیا, سم ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے, وہ چھٹیوں پہ چلا گیا یا کہیں بھی چلا گیا, اس نے اوپن ہی نہیں کی, فائبر بھی اوپن نہیں کی, آن لائن نہیں ہوا. تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے, 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 3 دن کے اندر اس نے وہ چیز یس یا ناٹ, یس یا نو نام بھی کیا, کوئی رسپانس نہیں کیا, تو وہ آپ کا یس کنسیڈر ہوگا اور آپ پیسہ ریلیز ہو جائیں گے. ایسے ہو سکتا ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی سینیریو بنتا ہے جس کے جیسے ابھی میں نے فیصل کی ایگزامپل لے رہا تھا, تو سینیریو تو اس طرح کا بن جاتا ہے تو آپ کے پاس ڈسپیوٹ کرنے کے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ایک طرح کی عدالت اوپن کر سکتے ہیں بھی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو وہ پھر فائبر کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہے, اس کے اوپر پرسنلی وہ آپ کی ساری چیٹ کو ریڈ کرتی ہے, آپ کا کام بھی چیک کرتی ہے, دین وہ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں یہ کس کی غلطی ہے جس کی بھی ہے. اس لیے جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ فائبر کے اوپر ہی رکھنی ہے. ان کو اپنا واٹس ایپ کا نمبر دے کے سائڈ پہ نہیں لے کے آنا. سم ٹائمز آپ واٹس ایپ کا نمبر یا واٹس ایپ یا کوئی نمبر ٹائپ نہیں کریں گے, ای میل ٹائپ کریں گے اپنے, وہ آپ کا میسج سینڈ ہی نہیں ہوتا, بین ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے بار بار ٹرائی کی تو ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی بین ہو جائے. یہ ان کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے. تو یہ ایک سیف وے بھی ہے کہ آپ کلائنٹ کو فائبر سے کسی طرح سے باہر لے آئیں, وہ آپ کو پے نہ کرے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن فائبر کو گارنٹی لے رہا اسی چیز کو 20% چارج کر رہا ہے. سمجھ لگی کہانی کی. تو لیکن جیسے آپ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں, کلائنٹ آپ کے ساتھ کافی دیر سے جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کو لوگ لے جاتے ہیں باہر, کیونکہ وہ 20% ہمارے بچتے ہیں, اس کے بھی تو کٹ رہے ہیں کوئی نہ کوئی, اس کو بھی بچتے ہیں. تو وہ پھر دونوں کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ صرف آپ جب ٹرسٹ ایشوز یعنی کہ نہ رہیں, ٹرسٹ بن جائے. ٹھیک ہو گیا جہاں تک سمجھ لگی. اب موٹی موٹی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. فری لانسنگ میں اسکوپ کتنا کیا ہے جی؟ اسکوپ بہت زیادہ ہے, بہت 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 زیادہ اسکوپ ہے. انیہ واہ کلائنٹس ملتے ہیں, جتنا مرضی اس کو بڑھا لیں آپ کے اوپر کام اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. آپ کو ٹیم رکھنی پڑ جاتی ہے, سم ٹائم اتنا زیادہ کام مل سکتا ہے یہاں سے. اور شارٹ ٹرم کے اندر آپ زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں, یعنی کہ تھوڑی دیر میں اس سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہیں, زیادہ کلائنٹس مل سکتے ہیں آپ کو. اور میرے ساتھ یوں سین بنا تھا کہ میں اپ بک پہ میں کرتا تھا. اپ بک بہت اچھا پلیٹ فارم, میرا بڑا پسند ہے, ابھی بھی پروفائل ہے, کبھی بھی سوچتا ہوں دوبارہ شروع کر لوں. تو اس پہ کیا سین تھا, مجھے کچھ کلائنٹس ملے جو میں نے بڑی مسٹیک کی تھی اپ بک کے اوپر. مجھے بڑی جلدی سکسیس مل گئی تھی اپ بک کے اوپر نا. کچھ وہ رائزنگ اسٹار مجھے نا فینسی سے بیچز بھی مل جاتے ہیں. رائزنگ اسٹار کا مجھے بیچ مل گیا تھا فائبر اپ بک کی طرف سے. مجھے وہ بیچ جس کو ملتے ہیں اس کو لکیلی کلائنٹس زیادہ ملتے ہیں. تو مجھے پر ڈے کے حساب سے کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے تھے, یعنی کہ میں تھوڑا سا رسپانس دیتا تھا, آن لائن ہوتا تھا, مجھے کلائنٹس مل جاتے تھے. تو یوں ہوا سی کہ میرے پاس کام کا برڈن زیادہ ہو گیا, جلدی برڈن زیادہ ہو گیا. برڈن زیادہ ہوا تو میں نے آپ کو بند کی اور کام کرنا شروع کر لیا. کلائنٹس کام آف لائن کر رہا, آپ کو بند کر دیے نا, اور کلائنٹ آ رہے ہیں کام کرتے رہے. تو یوں سین بنا کہ وہ کچھ دن بند کرنے سے نا, تو میرا جو فینسی کا بیچ انہوں نے دیا تھا وہ لے لیا. اور ادھر سے مجھے ایک کلائنٹ نے نا ریویژن مانگ لی. ریویژن کا مطلب یہ کام ٹھیک نہیں کیا, دوبارہ کر کے دو مجھے. تو وہ کچھ دیر اور وہ مزید جو میری پروفائل رینک ہوئی تھی نا وہ ڈی رینک ہو گئی. اب میں آن لائن بھی بیٹھ رہا ہوں, میں لوگوں کو میسیجز بھی کر رہا ہوں, مجھے آرڈر نہیں ملے. تو کچھ ہفتہ 1.5 ہفتہ ایسے گزرا تو میں نے چھوڑ دیا, نہیں کرتا. یہ سین بنا تھا میرے ساتھ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں, اچھے خاصے کلائنٹس ملتے ہیں. تو اس کا
इमेज का दूसरा रुख भी है कि आपको हो सकता है नाम भी। तो कई मंथ लोग इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, महीनों इसके ऊपर खपते हैं, लेकिन उनको किसी का मैसेज तक नहीं आता। ऑर्डर्स तो बात की बात है, समझ लगी बात है। दोनों सीन्स हैं यहाँ पे, तो सिर्फ फर्क आता है कि किसने कितना के ट्रेन किया आपको। अगर आप एम जाके लग गए हैं कि आपने प्रोफाइल बना के और एम जाके आपने शुरू कर लिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। लेकिन आप तरीके से चलिए हो, किसी गाइडलाइन के साथ चलिए हो, तो हो सकता है कि आप जल्दी से लिख पाए। ठीक हो गया, ये तो है मोटी मोटी खाने। अब इसके कुछ और चीज़ें भी हैं, ये जैसे आप रिमोटली काम कर सकते हैं, आपका अपना बिजनेस है, बहुत अर्निंग है, जितना मार्जिन को बढ़ा लो, बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि मुझे पर्सनली चुभती थी और आज भी चुभती हैं, जिसकी वजह से मैं फ्रीलांसिंग में नहीं जाता। वो रीज़न है नंबर 1 टाइमिंग्स। इसमें आपको 24 घंटे देने पड़ते हैं। 24 घंटे का मतलब बाकी 24 घंटे, 1 मिनट भी नहीं। जब मैं ये करता था फ्रीलांसिंग, लिटरली 24 घंटे लैपटॉप ऑन होता था। मैं जब सो रहा हूँ तो लैपटॉप ऐसे जैसे मैं पढ़ा ना मेरे सहाने, इस तरह से ऑन करके मैं अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन करके उनको ब्राउजर्स के अंदर ऑन करके साइड में रख के सोता था। और जैसे ही उठना सबसे पहली चीज़ लैपटॉप की तरफ, मैसेज तो नहीं आया। तो ये चीज़ बहुत बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी भी क्यों? हम जब सोते हैं तब अंग्रेज जागते हैं, तब वो जागते हैं तो जागेंगे, उठेंगे, नाश्ता नुश्ता करेंगे, वो फ्रीलांसिंग पे आएंगे तो फिर हमें क्लाइंट ऑर्डर देंगे, मैसेज करेंगे। तो अगर हम सो गए तो होगा क्या कि वो जस्ट कॉमन सेंस है ना। अगर हम सोए पड़े हैं और अगर मेरी प्रोफाइल है एसईओ के ऊपर, और एसईओ के ऊपर मैं अकेला तो नहीं हूँ, फाइबर के ऊपर बहुत सारे दूसरे भी होंगे। अब कोई क्लाइंट मुझे एसईओ का ऑर्डर देने आया, उसने आके सर्च किया है, तो जो ऑनलाइन होता है उसके ऊपर ग्रीन सी वो चेक मार्क बना आता है। ठीक हो गया। अब मैं तो ऑफलाइन हूँ, तो नेचुरली सी बात है क्लाइंट किसे मैसेज करेगा जो ऑनलाइन बैठा होगा। तो हम तो सोते रह जाएंगे, कॉल देखते रह जाएंगे और बंदा ऑर्डर ले लेगा। तो इसके अंदर ऑनलाइन रहना तो लाजिम चीज़ है। दैन कभी देखनी शायद इसकी उठाएगा। हमने कंपनी की बनाई हुई है, हमने कंपनी की बना प्रमोट कर रहे हैं, मेरा प्लान है हमारा। खैर, तो ये 24 घंटे वाली जो सीन है ना, वो एक मजाक नहीं है, वो एक बाकी 24 घंटे है। तो अगर आपका लैपटॉप ऑफ है, आपका लैपटॉप बंद है, आप कहीं बाहर चले गए हैं, तो आपने वो चीज़ मोबाइल के अंदर ऑन करना है। मतलब आपके पास मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन फाइबर की है, तो आप वहाँ पर उसको ऑन करें और मोबाइल के अंदर मुझे आप ऑनलाइन रह लें। यानी कि 24 घंटे ऑनलाइन आपने रहना है। कोई पता नहीं किसका मैसेज आ जाए, कोई छुट्टी है वैसे नहीं करें। हाँ, जो आपके साथ क्लाइंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। नहीं, मेरे आज ईद का फंक्शन है या मेरी तबीयत खराब है, तो आज का दिन मैं नहीं काम कर सकता, तो मान जाते हैं, अच्छे होते हैं मैसेज ना, वो इशूज़ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा कंप्रोमाइज़। अच्छा, एक चीज़ ये टाइम इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त मौजूदा टाइम मेरे पास कितना हो रहा है, 5:25 शायद हो रहे थे, 26 में 5:26 पे मुझे एक मैसेज आ जाता है क्लाइंट का। तो मैं चाय पीने गया हुआ हूँ, यहाँ मेरी प्रोफाइल आना, प्रोफाइल आन देख उसने मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन मैं चाय पीने गया हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला। मैं घंटे बाद वापस आया हूँ, क्लाइंट का मैसेज आया हुआ था, तो मैंने वो देखती उसको फ़ौरन से रिप्लाई कर दिया। मैंने रिप्लाई किया 1 घंटे बाद, तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर लिखा जाएगा इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है घंटा है। As soon as possible। तो प्रोफाइल आपको बहुत ज़्यादा चमका के रखनी पड़ती है अपने। नहीं, ये चीज़ें ना कवर भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपका रिस्पॉन्स टाइम खराब हो गया था तो ठीक ही कर सकते। आपकी जैसे अदनान की प्रोफाइल है, उसका रिस्पॉन्स टाइम खराब हो गया, तो ये मैं भी ऑनलाइन होता हूँ, अदनान मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, कवर हो जाता है। लेकिन स्टिल ये चीज़ें काउंट होती हैं कि आप क्लाइंट को रिप्लाई कब दे रहे हैं। तो टाइम इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके इस तरह के इश्यूज़ हैं। और जो सेकंड सबसे बड़ा इशू है जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, वो है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ये है कि आप
ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر آپ پروفائل نہ بنائیں گے نہ آن کریں گے. مطلب یہ کہ آپ AUZ کے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی نہ موبائل پہ نہ لیپ ٹاپ پہ پروفائل لاگ ان بھی نہیں کریں گے, بنائیں گے بھی نہیں. اس کے لیے انٹرنیٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. آپ کا اپنا پرسنل انٹرنیٹ, آپ کا پرسنل ڈیوائس, آپ نے اپنی فائل کو میرے لیپ ٹاپ کے اندر آ کے لاگ ان کر دیا تو ٹاٹا گڈ بائے ختم. کیونکہ یہ پالیسیز ہیں کہ آپ کا اپنا ڈیوائس, آپ کا اپنا انٹرنیٹ. اگر آپ چینج کرتے ہیں اس کا ہوگا کیا, فار ایگزامپل آپ AUZ کے اندر لاگ ان کر لیتے ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کو ہو سکتا ہے کہ فی الحال کوئی ایشوز فیس نہ کرنے پڑے, لیکن ہوگا کیا کہ کل کو پرسوں ترسوں جب بعد میں کوئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کیونکہ انٹرنیٹ تو ہمارے پاس وہی چل رہا ہے نا, وہاں پہ کوئی بچہ ایسی کوئی چبل مار جاتا ہے کہ اس کی پروفائل کچھ اس طرح کی اچھی نہیں تھی, وہ پروفائل بین ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, اس انٹرنیٹ کے اوپر ساری لاگ ان جو IDs ہوگی وہ بین ہو جائیں گی. ایک بندے کی وجہ سے سب کا ہو جائے گا. اس انٹرنیٹ کی IPs ہوتی ہیں, اسی طرح سے آپ کے لیپ ٹاپس کی PCs کی IPs ہوتی ہیں. ایک IP پہ جو پروفائل اڑ گئی تو مطلب اس IP کے اوپر سارے پروفائل اڑ جائیں گے. یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں. جہاں پہ ہم نے سیکھا تھا وہاں پہ وہ پبلک انٹرنیٹ کے اوپر کئی ویب سائٹ کے پاس IDs لاگ ان تھی, اور 96 میں کیا IDs اس وقت بین ہوئی. تو آپ کا پرسنل انٹرنیٹ, آپ کا پرسنل لیپ ٹاپ چینج کرنا ہو تو پھر آپ اسی پہ رکھیں, آپ اس کو سارا ڈاٹا ڈیلیٹ کر کے پھر آگے کسی کو دیں. اس طرح کے اتنے ایشوز نہیں بنتے, لیکن بن جاتے ہیں, بہت کم بنتے ہیں. انٹرنیٹ سے زیادہ ایشوز بنتے ہیں. آپ نے پبلک انٹرنیٹ کا بھی نہیں یوز کرنا اپنے اس کے لیے. پبلک انٹرنیٹ کا تو کسی کا انٹرنیٹ نہیں یوز کرنا. جیسے AUG ایک طرح کا پبلک انٹرنیٹ ہے. اب یہ لاہور وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ فری وائی فائی مل جاتے ہیں, وہاں پہ نہیں لاگ ان کرنا, موبائل کو بھی لاگ ان نہیں کرنا. موبائل کا بھی لیں تو اس کو نہیں اوپن کرنا وغیرہ. یہ پبلک انٹرنیٹ وغیرہ سے بچنا ہے. یہ سب ہر ایک پروفائل کو بڑی نہیں, فائبر اپورک بھی ساری فریلانسر سائٹ کوئی چیز نہیں ہوگی. نہیں بات ہی نہ کریں نہیں, بین ہوگی نہیں, ٹیمپرری نہیں ہوگی, لیکن پاسبلٹی ہے, خطرہ ہے. اور ایک بندہ ایک سے زیادہ پروفائل نہیں بنا سکتا. ایک بندے نے اگر ایک اکاؤنٹ بنایا تو دوسرا اکاؤنٹ نہیں بنائے گا. ایک بندہ جی فیک اکاؤنٹ ویسے نہیں بنے گا نا, وہ ویریفائی کر لیتے ہیں, آج کل ویریفائی کریں گے. تو ایک چیز ہے, اور دوسری میرے ذہن میں آ رہی تھی, ایک سے بس ایک اکاؤنٹ سے زیادہ اکاؤنٹس نہیں بنانے. لوگ ایک سے زیادہ اکاؤنٹس بنانے کے جب بنانے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کمپیوٹر لیتے ہیں, PC لیتے ہیں, لیپ ٹاپ لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہیوج مارکیٹ ہے, وہاں پہ اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. لازمن موضوع میں اسٹارٹ میں سے پہلے تھوڑی سی بڑی آنکھیں کھلی کیوں نہ فری لانسنگ سے بھاگے تھے. اچھا یہ اگر یہاں پہ کچھ چیز ہے پوچھنے والی مجھ سے پوچھے کہ ہماری آگے جان دیا. آگے ہمارے پاس ہیں جی ٹریڈیشنل ورسز نان ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل میں کیا ہوتا ہے, جیسے اگر مجھے کہیں سے جاب چاہیے, میں اسکول میں جاتا ہوں, CV بناتا ہوں, جا کر ان کو CV دیتا ہوں, پھر وہ میرا انٹرویو لیں گے, انٹرویو کے بعد مجھے کچھ ہو سکتا ہے ڈیمو دیں, ڈیمو کے بعد مجھے وہ پراپر ہائر کرتے ہیں. یہ ہے ٹریڈیشنل. نان ٹریڈیشنل تھوڑا سا الٹا ہے. نان ٹریڈیشنل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بندہ ہم پھر گراہکوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, گراہک خود چل کر کوئی آ گیا تو آ گیا, نہیں تو نہ آ سکے. ٹھیک ہے جی, ٹریڈیشنل ورسز نان ٹریڈیشنل. تو وہاں پہ آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے. ٹریڈیشنل کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کو CV سبمٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اور آپ کو جاب ہی پھر ہو سکتا ہے زیادہ پے مل جائے, کیونکہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ اسکول زیادہ اچھا پے کرے گا, مجھے یہ اسکول اچھا پے نہیں کرے گا. تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں خود سے, تو آپ کو یہاں سے ہائی پیئنگ جاب مل رہا ہے. یہ جو مارکیٹ پلیس یہ ٹریڈیشنل سسٹم کے اوپر چل رہی ہے, وہ اپ ورک سب سے اوپر ہے, دین فری لانسر گرو اور پیپل فار آور بھی ہے. اپ ورک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس کی ریسٹرکشن زیادہ ہیں, اس کی پروفائل بھی اپروو نہیں ہوتی, بہت طریقے سے چلتا ہے. اگر اس کی پروفائل مل جائے اور اس کے اوپر اچھے سے کام کرنا شروع کر لینا تو یہ نہیں ملتا, بہت اچھی چیز ہے. اچھا دوسری سائڈ پہ جو شاپ کا سسٹم ہے یا نان ٹریڈیشنل, اس کے اندر صرف ایک ہوتا ہمارا فائبر ہی آتا ہے. فائبر کے اندر ہمیں گگ بنتی ہوتی ہے, گگ کا نام ہوتا ہے. گگ ایک طرح کی آپ کی دکان ہے,
आप दुकान खोल के सारी चीज़ें ऊपर डिस्प्ले करके बैठ जाते हैं, प्राइस लगा देते हैं, मैं ये वाली चीज़ें इतने रुपये में करके दूंगा, तो फिर आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो क्लाइंट आएगा, आपको शॉप को देखेगा, उसको पसंद आ गया तो फिर आपको मैसेज करेगा, नहीं आया तो उसका नाम देगा। क्लियर हो गई ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल। और हाँ, जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है देन वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेता है मैसेज के ऊपर, आपने काम किया वो मुझे सैंपल दिखाओ, यहाँ इस तरह कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, फलां ढिमकाना, ये वो ना इंग्लिश में डेफिनेटली। तो अगर जॉब बड़ी है मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपका हो सकता है कि स्काइप वगैरह पे इंटरव्यू भी ले, लेकिन वो बड़ी जॉब्स के लिए होता है, छोटी जॉब्स के लिए नहीं होता। मुझे याद है मुझे ना क्लाइंट उनकी मैक्सिको से फीमेल थी, उसको इंग्लिश भी इतनी खास नहीं आती मुझे लगी थी, तो वो नया ब्रांड शुरू कर रही थी, तो उससे कोई इतना खास सेंस नहीं थी, फ्रीलांसर सी करवा रही थी। उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिया, मैंने दे दिया उसे, वो कॉल पे ना कम्युनिकेशन होना शुरू हो गई। वो जितना कुड़ियाँ होंगी फिर बोलने लगी हैं तो बोली जा रही, तो मुझे कॉल करके ना वो अपने घंटे सुनाना शुरू कर देती थी, और मैंने आधा घंटा उसमें ले जाना। तो मीन टू से कि वो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, सिचुएशन से क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करें। कुछ क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल देख के फ़ौरन काम दे देते हैं, कुछ आपसे बहस करेंगे, कुछ आपसे वो टैगिंग जो होती है पैसे कट कर देगा वो भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। इंडियन क्लाइंट्स और बांग्लादेशी क्लाइंट्स जहाँ से मिले वो डिस्प्ले हो जाता है ये इंडिया से है, तो वहीं से आप पीछे मुड़ जाएं और दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना, वो नहीं पे करते आपको, यहाँ पे कर देंगे यूरोप के एशिया के, तो वो यहाँ तो आपको पे नहीं करेंगे, यहाँ तो लाजिम बात है कम पे करेंगे, यहाँ तो आपसे रिविजन मांगे आपको बहुत तंग करेंगे। बहुत कम हैं जो इंडियन फ्रीलांसर्स आपको अच्छा पे करें। मेरे कज़न को एक सिख मिला था, वो कनाडा बेस्ड था, शायद इसलिए चंगा निकला। तो कनाडा बेस्ड था, तो उसने मेरे ख्याल में $30 का काम जो था वो $20 में मिलने चलने का प्राइस ज़रूर कम की, लेकिन ये है कि उसने फिर रिव्यूज़ भी अच्छे दिए और सारा काम मतलब अच्छे से लेके चला, प्रोफेशनली लेके चला, पैसे ज़रूर कम करवाए थे, लेकिन वो कैनेडियन बेस्ड था, कनाडा में रह रहा था, तो वो सक्सेसफुल होती है। फाइबर के ऊपर बारगेनिंग होती है, अच्छी खासी होती है, तो फाइबर के ऊपर फ्रीलांसर्स बहुत बड़े हैं। अपवर्क के ऊपर आज काम है, अपवर्क के ऊपर आप मर्जी से चार्ज करते हैं। मुझे याद है मुझे पहला क्लाइंट मिला था, उसने $80 लगाया हुआ था कि मैं ये जो काम चाह रहा मैं $80 में, उसने जॉब पोस्ट की थी फाइबर अपलोड के ऊपर, जॉब पोस्ट होती है, हम उनको मैसेज करते हैं, अपनी सीवी भेजते हैं, वो सीवी एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो हमें जॉब मिल जाती है। तो मैं उसने लगाया था कि मुझे ये काम चाहिए, बंदा ढूंढना, तो मैं $80 में मैंने उसे अपनी जॉब पिच की, साथ में उसको नहीं सीवी भेजी, उसमें मैंने कहा मैं $90 दूँगा, 90 दूँगा, हालांकि मुझे पहले ऑर्डर भी नहीं मिला था। तो उसने फ़ौरन मुझे काम भी दे दिया, मैंने काम उसे डिलीवर किया, तो उसे पसंद आया, उसने मुझे $100 पे किए, $90 मेरी अपनी मतलब जो थी डिसाइड हुआ था, $10 से मुझे टिप थी। तो ये अपवर्क के ऊपर बड़ा अच्छा इस तरह काम चलता है। जो फाइवर के ऊपर आप $5 में कर रहे हैं, तो हो सकता है अपवर्क के ऊपर वो वही काम $50 पे भी नहीं होता। अब अपवर्क फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स आते हैं, आप सैंपल मांगते हैं या डेमो मांगते हैं, फाइवर के ऊपर तो वैसे ही अमाउंट पड़ी कि हमसे काम ले लो, बेशक पैसे ना मिले तो है। अपवर्क ये कहता है अगर आपसे डेमो या आपने वो यानी सैंपल करके देना तो आप उसके भी पैसे लोगे, अपवर्क की पॉलिसीज में है ये चीज़। तो अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए नहीं है। वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपवर्क के ऊपर प्रोवाइड थी, आज भी है, लेकिन उसको मैंने इनविजिबल किया था। क्लियर होगी ये बात। देन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा। कैटेगरीज जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, जैसे एसईओ एक बड़ी कैटेगरी है, एसईओ के अंदर छोटी कैटेगरीज जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, दूसरी टेक्निकल एसईओ, फिर टेक्निकल एसईओ के अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसकी भी सब कैटेगरी नैरो करते थे। ठीक हो गया। हमने जो प्रोफाइल्स बनानी हैं फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, वो हमने सब कैटेगरी के अंदर जाकर बनानी है। आपने ये नहीं कहना कि मैं आपकी वेबसाइट के एसईओ कर दूंगा,
आपने ये कहना है कि मैं आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करके दूंगा। बहुत छोटा चीज़ को पकड़ना, छोटी सी चीज़ को पकड़ना। समझ लग रही बात? इसकी लाइव हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ लग जाएगी। स्लाइड में देखने कुछ और तो नहीं रह गया। अच्छा जी, फाइवर के ऊपर ना आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक बोल के भी आईडी नहीं बनानी आपने। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आईडी नहीं बनानी आप लोगों ने। ये मेरी बनी पड़ी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सैंपल बेस्ड लोगों को सिखाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरी बैन हो जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ टेस्टिंग करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं SEO के अंदर यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे SEO लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। ठीक है, इस वक्त ये जो नीचे आपको ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा सामान जो आगे आपको नजर आ रही है, ये एक तरह की दुकानें हैं। इन दुकानों को गिग का नाम देता है फाइवर। यानी कि ये एक गिग है, ये दूसरी गिग है, ये तीसरी है, ये चौथी गिग। क्लियर हो रहा है? ये जो एक बंदा है क्यू, पता नहीं क्या नाम है, ये अगला, ये भी कोई अजीब सा नाम है। ये दूसरा बंदा है, ये SEO सुपर एजेंसी शायद लिखा है, ये दूसरा तीसरा नाम है। ये वर्डप्रेस शॉप, ये चौथा बंदा है। ये डिफरेंट लोगों की गिग्स हैं या डिफरेंट लोगों की शॉप्स हैं। ठीक हो गया? अब हम इसको देखें तो ये लेवल 2 का बंदा है, ये लेवल 2, ये टॉप रेटेड है, ये भी शायद स्टार्टिंग है, बल्कि ये तो प्रो वर्जन है। ये प्रो वाले ये और होते हैं, ये मगरमच्छ जैसे कहते हैं ना। ये शायद स्टार्टिंग वाला बंदा है। अगर आगे आ जाए तो ये टॉप रेटेड है, लेवल 2 है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इस बंदे को 148 रिव्यूज मिले हुए हैं। रिव्यूज जनरली कम होते हैं, ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। यानी इसको तकरीबन 200 के करीब ऑर्डर्स मिले हुए हैं। और इसको 7 यानी कि 10-15 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसको 81 यानी कि 100 के राउंड बोर्ड ऑर्डर्स मिले। इसको 1000 प्लस ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसको 25 प्लस ऑर्डर्स मिले तो 34 सो ऑन। ठीक हो गया? अब ये सिर्फ हमने कोई भी गिग ओपन नहीं की, हम सिर्फ मोटा मोटा चीज़ें देख लें होता क्या है। आगे इनकी प्राइसेस देख लें। ये $70, ये $10, ये 85, ये 70, 100, 335 और 1000 प्लस ऑर्डर है। समझ गई? वो मतलब ये कह रहा है कि ये जो बंदी है ये कहती है कि मैं ये वाला काम करके दूंगी। आई विल स्काई रॉटर रैंकिंग विद हाई क्वालिटी, डू फॉलो SEO बैकलिंक्स। मैं आपको डू फॉलो SEO बैकलिंक्स दिलवाऊंगी और आपकी उससे रैंकिंग इंक्रीज होगी और $95 में चार्ज करूंगी इस चीज़ की। हाँ, ये अभी तो हम चीज़ें देख रहे हैं ना। अच्छा, आप मेरे पास यहाँ पे प्राइस जो है डॉलर्स के अंदर आ रही है। हो सकता है जब आप ओपन करें आपको PKR प्राइस में नजर आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे USD पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्राइसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कल जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप डॉलर्स के अंदर ही प्राइस लिख रहे होंगे। क्लियर होगी बात? तो आपको डॉलर्स के अंदर ही अंदाजा होना चाहिए कि बाकी लोग कितनी प्राइसेस लगा रहे हैं, तो हमने कितनी लगानी है। तो अभी हम सिर्फ मोटी मोटी चीज़ों को देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा काम है, जाना है। हाँ जी, नहीं मैं अकेडमी है, बस निकला लगा इतना। बस मैं निकल लगा। नहीं, मैं क्लास चल रही थी इसलिए मैं पूछता मैसेज कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक। मोहल्ले में खोदकी होगी तो मुझे पहुँचना। अच्छा, तो ये प्राइसेस भी आ रही हैं और ये काम है जी। आई विल जर्मन SEO बैकलिंक्स फ्रॉम टॉप न्यूज़पेपर। मैं देखो उसने क्लियर किया कि मैं जर्मन आपको न्यूज़पेपर से बैकलिंक्स दिलवाऊंगी, $70 लूँगी। ये $10 फलां 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 फलां। अब एक आध को मैं सिर्फ ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये तो काम करेगा, उसके अलावा नहीं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये प्राइसेस भी दी हैं। बेसिक लेवल की $70 है, स्टैंडर्ड डॉलर के अंदर $10। ये बेसिक अलग पैकेजेस दिए हैं इसमें। ठीक है, ये वो काम है मोटा मोटा, इसको टाइटल बोलते हैं। ये वो पिक्चर्स लगाई हैं अट्रैक्ट करने के लिए उसने कि क्या कुछ मैं दूंगी। नीचे ये उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है
کہ میں ڈسکرپشن کا مطلب ہے کہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا کہ میں آپ کیا کچھ دوں گی اس آرٹیکل اس گیگ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اس کی اپنی پروفائل آ گئی. میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں کہ یہ صرف کون کون سی سروسز دے رہی ہیں. اور اس نے 2 گیگس بنائی ہوئی ہیں اس وقت, ایک $70 کی, ایک $75 کی, ایک پہ اس کو 148 اور ایک پہ 17 ویوز ملے ہیں. یہ ایک جرمن گیسٹ پوسٹ اور جرمن بیک 2 چیزیں وہ آفر کر رہی ہے اس وقت. یہ دیکھیں اس وقت آن لائن بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. گیسٹ پوسٹ مطلب دوسری ویب سائٹ پہ وہ آرٹیکل لکھوائے گی ہمارے لیے. اچھا جی, اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں میرا دکھانے کا مقصد نہیں تھا, میں صرف بتانا انٹرو ہو گیا. چلو اسی بہانے آج کو جو میرا مین مقصد ہے وہ صرف یہ والا فکر ہے. ہم نے SEO سرچ کیا ہے, مجھے 27,000 لوگ ملے. جسٹ امیجن اگر میں بھی اس میں گگ بنا لیتا ہوں SEO کے اوپر تو میرا ڈائریکٹ مقابلہ 27,000 لوگوں سے ہے جو کہ آلریڈی اس پہ بیٹھے ہیں, جن کو آلریڈی آرڈرز ملے ہوئے ہیں. جس طرح سے ہمیں گوگل کی SEO دیکھی ہے اسی طرح سے فائبر کی بھی SEO ہوتی ہے, جو کہ ہم ود دی پیسیج آف ٹائم سیکھیں گے. تو ہم اسی چیز کو ذہن میں لے کے آئیں تو ہمیں 27,000 لوگوں کو کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو جو نیو لوگ آتے ہیں وہ یہی مسٹیک کرتے ہیں, وہ اس چیز کے اوپر گگ بنا لیتے ہیں اور پھر بیٹھے ہوتے ہیں اور جسے کہتے ہیں منہ چک کے بیٹھے ہوتے ہیں, آرڈر نہیں آ رہا, بنتا ہی نہیں آرڈر آنا اس کا. آنے کی سمجھ لگ رہی صاف. اب ہم اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. میں SEO کو یہ اوپر رکھتا ہوں. اب میں ضرور تھوڑا اس کو باریک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو باریک اس طرح سے کرتا ہوں, ڈینٹل ویب سائٹ SEO. کہ کسی کو کوئی ڈینٹل ویب سائٹ ہے اس کی میں SEO کروں, اور اس کے اوپر جسٹ 800 لوگ ہیں یا 900 لوگ کم ہے. 27,000 اس کے وجہ سے ڈینٹل سائٹ ہے. میرے پاس میں کوئی ڈینٹل بندہ ہے جس کی کلائنٹ یعنی کہ کوئی ڈینٹل کا کلینک اوپن کیا ہوا اس نے, اس کی ویب سائٹ ہے, اس کی ہمیں SEO کرنی ہے. اس کو ٹاپ رینکنگ, جیسے ہماری AUG ویب سائٹ ہے, یہ ہمارے اس ایریا کے اندر لوکل SEO جیسے پہلے ہیں, اس لوکل ایریا کے اندر ہماری ٹاپ پہ آتی ہے. ویسے وہ ڈینٹل جو ہے وہ چاہ رہا ہوگا کہ اس کے علاقے کے اندر اس کی ویب سائٹ ٹاپ پہ آئے, تو ہم اس کو یہی سروس دیں, کام کرتے دیں. نہیں وہ بندہ ہمیں میسیج کرے گا, ہم صرف یہ سروس گگ بنائیں گے. تو دیکھیں اس کو ہم نے یہ تو ڈھونڈ لیا کہ 800 یعنی کہ 72 لوگ ہیں, کم لوگ ہیں, کمپٹیشن کم ہے. لیکن ہم نے یہ دفعہ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ان کو آرڈر بھی ملے یا نہیں ملے. تو دیکھیں اس کو 13, 14, یہ 51 کچھ نہ کچھ آرڈرز ہر کسی کو ملے ہوئے ہیں. یہ دوسری ایسی ملی جس کو کوئی آرڈر نہیں ملا, لیکن آلموسٹ سب کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی کیٹیگری ہے. اگر ہم نے SEO میں یہ رہنا ہے تو آپ اس طرح سے ڈینٹل سرچ کر لیں, آپ الیکٹرانک بزنس سرچ کر لیں, یا آپ وہ کنسٹرکشن بزنس سرچ کر لیں, کوئی دوسرے کچھ بھی نہ, آپ کوئی چھوٹا کریں اپنے سرچ کو, بڑے بڑے الفاظوں کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں کی ورڈ ریسرچ کے اوپر. کی ورڈ ریسرچ کے اوپر مجھے جو ویب گیگز مل رہی ہیں وہ 5,000 مل رہی ہیں. میں یہاں پہ افیلیٹ کی ورڈ ریسرچ کر کے چیک کرتا ہوں, 2,000 ہو گئے. Amazon افیلیٹ سرچ کر کے چیک کر لیتے ہیں. ہاں, ایک طرح کا لانگ ٹیل کی ورڈ کے اندر ہم اپنی گیگز بنائیں گے. 1,000 ہو گئے. اسٹل ایک کمپٹیشن والا سین ہے, لیکن 1,000 ہو گئے ہیں. تو ہم اگر اس کو مزید نیرو ڈاؤن کریں, اگر ہم کچن Amazon افیلیٹ کی ورڈ ریسرچ سرچ کریں, اسٹل 1,500 ہو گئے, تو وہیں پہ کہیں پہ گھوم رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ اسٹل ایک کمپٹیشن والی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ آپ لوگوں کے پاس جو ویکینڈ ہے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, اس کے اندر آپ کے پاس یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے فائبر اوپن کریں, ID نہیں بنانی, اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. اس طرح سے سرچ کرتے رہنا ہے. سرچ کریں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ سے سرچ کریں, جیسے کنٹینٹ رائٹنگ سرچ کرتے ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ کے آرٹیکلس جلدی مل جاتے ہیں, وہ آرڈرز جلدی مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے چھوٹی کیٹیگری کے اندر بنایا ہوا ہے, یہ کنٹینٹ رائٹنگ 12,000 ہے. اس کو میں سرچ کرتا ہوں افیلیٹ
content for affiliate content writing. 3,000 کم ہو گیا اس سے زیادہ ہوا ہے؟ کم ہوا ہے وہ 12 سے 3,000 پہ آ گئے یعنی کم ہو گیا. تو ایفیلیٹ کے اوپر اسٹل ہے. اگر ہم یہاں پہ کچن کا چیک کرتے ہیں, کچن کنٹینٹ رائٹنگ, ہاں جو آپ لوگوں کو آتا ہے آپ نے بنانی اسی پہ ہے نا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بس کیٹیگری چھوٹی رکھنی ہے. 500 لوگ آ گئے ہیں, آپ ہم 2 نہیں, ہمیں 7 ویڈیوز بنانی ہے. 7 ٹھیک ہو گیا. کہانی کی سمجھ لگتی ہے آپ کو. اب یہ اوپر ہمارے پاس نا براڈ کیٹیگریز بڑی ہیں آلریڈی. لائک گرافک ڈیزائن کے اندر آئے تو یہ بڑی کیٹیگری ہے. گرافک ڈیزائن کے اندر لوگو ڈیزائننگ چھوٹی کیٹیگری, لوگو کے اندر مزید چھوٹی کیٹیگری یہ ہے لوگو ڈیزائن, برانڈ اسٹائل گائیڈنس یا بزنس کارڈ وغیرہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آئیں تو یہ ہمارے پاس لوکل ایس ای او کیٹیگری ہے, سرچ انجن کیٹیگری ہے وغیرہ وغیرہ. یہ رائٹنگ کے اندر آئیں تو ہمارے پاس یہ آرٹیکل رائٹنگ, بلاگ پوسٹ, یہ ساری چھوٹی کیٹیگریز پڑی ہیں. اب ان کو بھی تھوڑا سا اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایسی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پارٹ ہے. ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کو دیکھیں گے بھی. تو صرف آپ نے کرنا کیا ہے, ریسرچ ریسرچ ریسرچ, ڈفرینٹ چیزیں سرچ کریں. جتنا کچھ آپ نے سیکھا اس کے بارے میں سرچ کریں. یہاں پہ کتنی گنگس ملتی ہیں آپ کو, کتنی کارڈز مل جائیں گی, کتنی پرائسز رکھی ہوئی ہیں. ہاں سرچ کرتے رہیں. سامان ضروری نہیں ہے, آپ بس سرچ 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 کریں. ہم یہ منڈے کو ڈیسائڈ کریں گے اس سے آگے کرنا کیا ہے. سمجھ لگی بات. آپ جتنا کنٹینٹ رائٹنگ کے اوپر سرچ کریں, کنٹینٹ رائٹنگ کو ڈیپ ڈاؤن کریں. آپ یعنی کہ کچن کے ریلیونٹ یا ہوم کے ریلیونٹ یا شادی یا جو بھی کچھ آپ سرچ کریں. اس طرح سے ویب ایس سی او کے اوپر آ جائیں, کی ورڈ ریسرچ کے اوپر آ جائیں, ٹیکنیکل کے اوپر آ جائیں, آپ آف پیج کے اوپر آ جائیں, گیسٹ پوسٹ فلانا ڈمکانا ڈمکانا. بلیک ایڈ بھی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اس میں تو یار. آپ کو فائبر میں تو آپ کو جنابے والا یہ بھی مل جائیں گے گھر بیٹھے بیٹھے. کالا جادو چیک کر لیتے ہیں. اس پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. کالا جادو اسپیلنگ نہ غلط ہو میرے. ایک وہ کم کر دیں. کالا کے چلے جادو والے بھی فائدہ آ گئے شاید ہوں پسند کیا. یہاں پہ دعا والے بھی بیٹھے ہیں, وہ کالا جادو لے گئے 500 اسی جان ہے. آرڈرز بھی ملے ہوئے مزے کی بات, 35 آرڈر میں ملے ہوئے, سب کو ملے ہوئے, صرف اس بندے کو نہیں ملے. یہاں پہ دعا کے لیے غلط ہیں. آج یہ دیکھیں, آئی ول پرے فار یو, سینڈ می پریئر ریکویسٹ اینی ٹائم. میں $20 لے کے اپنی دعا کروں. آرٹسٹ ملے ویسے بھی پھر نہیں ہوتا, پیسے ڈالتے دعا ہی کرتے ہیں. نہیں کلائنٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں نا, کلائنٹ فائبر کو دے گا. فائبر اچھا آپ نے اچھا کال کیا, کلائنٹ جو ہے وہ فائبر کو دے گا, فائبر ہمیں دے گا, ہمارے اکاؤنٹ کے اندر شو ہو جاتے ہیں. دین وہ پیسے ہمارے پینجر پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. پینجر ایک انٹرنیشنل بینک ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ ابھی کسی نے پینجر بھی نام بنائیے گا ویسے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پینجر کے اندر ٹرانسفر ہو گئے, پینجر سے پھر آگے ہمارے لوکل بینکس میں یا جائز کیش کی بس ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. دعا بس وہ کر میسج کر دے گا میں نے آپ کے لیے کر دی. یہ بھی بیٹھے, مسلم بھی بیٹھے یہاں پہ ہمارے ٹیچر نے بنائی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 آرڈرز آئے ہیں تو مجھے سمجھ نہ آیا میں نے ان کو رپلائی کیا کرنا آپ. تو کہتے ہیں میں نے ایک اور سرچ کیا اور مجھے ایک اور مل گیا, میں نے اسے $5 دیے, چیک کرتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. کہتا اس نے مجھے نا رپلائی کیا
کہ میں آپ کے لیے نور بھیج رہا ہوں، کچھ اس میں شعائیں بھیج رہا ہوں. تو بڑا ایک اچھا تھا اس میں میسیج لکھا تھا، میں نے وہی کاپی پیسٹ کیا اپنے کلائنٹ کو بھیجا. وہ اس نے بڑا وہ خوش ہو گیا تھا، میں آپ کو 10 دن کے اندر شعائیں ملیں گی، نور ملے گا، آپ کو برکت ہوگی، تو یہ ہوگا. تو اس نے پیسے پاکستانی بھی کئی بات ہیں. وہ تو یہ چیزیں ہیں آپ نے